المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، جو حکمت کا مالک ہے اور مکمل طور پر باخبر ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں. وما یخرج منہا، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اس سے باہر نکلتی ہیں. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ان کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور ان کو بھی جانتا ہے جو اس میں چڑھتی ہے. وهو الرحیم الغفور، اور وہی جو بڑا مہربان ہے اور بہت بخشنے والا ہے. سورۃ السبا کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. سورۃ السبا کی 54 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 58 نمبر ہے، 58. اس سے پہلے 57 صورتیں نازل ہو چکی تھی. اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید عقائد کا ذکر فرمایا. اور اس صورت کا نام سورۃ سبا اس لیے رکھا کہ یمن میں ایک قوم تھی جس کو سبا کہا جاتا تھا، قوم سبا. اس کا ذکر اس صورت میں آئے گا، اس لیے اس صورت کا نام بھی سبا کے نام سے رکھ دیا، سورۃ السبا رکھ دیا. اور اس صورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور دوسری طرف قوم سبا کے عظیم الشان حکومتوں کا ذکر ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. لیکن ان پیغمبروں نے اتنی بڑی سلطنت ملنے کے بعد بھی کوئی غرور اور تکبر ان کے اندر نہیں آیا، بلکہ اس سلطنت کو نیکی کی ترویج کے لیے انہوں نے صرف کیا. اور پھر اس صورت کے اندر قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری اختیار کی، ناشکری کی روش کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی نازل فرمایا، اور ان کی جو خوشحالی تھی وہ قصہ پارینہ بن کر رہ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ابتدا میں اپنی تعریف کا ذکر فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. تو تعریف صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی قابل تعریف ہے. دنیا میں بھی اگر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو در حقیقت اللہ کی تعریف ہے. دنیا میں بھی کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی اچھائی کی تعریف ہوتی ہے، در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. پھر اس کائنات کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو انسان دیکھتا ہے، اور اس کی جو معلومات اور اس کے متعلق جب علم انسان کو ہوتا ہے ایک ایک ذرے کا، ایک ایک سیارے کا، یا چاند سورج ستاروں کا، تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ اس کے بنانے والی ذات کیسی ہوگی. تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے.
اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنا دیا، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ نہریں، یہ پھل بوٹے، یہ نباتات، جمادات، اور یہ پانی، یہ زمین کے اندر سے نکلنے والی معدنیات، پھر بارش کا سلسلہ، پھر یہ ساری چیزیں، رات اور دن کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے سب بنا دیا۔ تو یہ سب دیکھ کر انسان اللہ کی تعریف کرے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو وہ ذات کیسی ہوگی۔ تو اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا، انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا دیا۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے، گرمی کتنی ہو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، سردی کتنی ہو اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں کتنی تپش ہے اور کتنی گرمی برسا رہا ہوتا ہے، آگ برسا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد میں جو ہے رکھا ہے، ورنہ یہ کتنے ہزار سینٹی گریڈ گرمی پھینک رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا زمین کے قریب ہو جائے تو انسان جل کر مر جائے، انسان کا دم گھٹ جائے اور ہر چیز جو ہے جل کر راکھ ہو جائے۔ زیادہ اونچا ہو جائے زمین سے تو ہر چیز برف بن جائے اور انسان چل پھر نہ سکے، انسان اکڑ کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمٹ میں رکھا ہے تاکہ انسانوں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ میرے بندوں کو کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ نظام بنایا، تو اس کو دیکھ کر بھی انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ تعریف کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج اگر انسان کوئی بڑی سے بڑی چیز ایجاد کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بنانے والا کتنا ذہین آدمی ہے، بنانے والا کیسا کاریگر تھا جس نے یہ بنا دی، تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے جس نے ساری کائنات کو بنا دیا، اور جس نے اس مشین بنانے والے کو بھی بنایا، اس کو اتنا ذہن دیا، تو اس کی تعریف تو بدرجہ اولا وہ ہوتی ہے اور ضروری ہے۔ تو اس لیے انسان ہر دم ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ہر ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر ایک ذرے سے اللہ واقف ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی تعریف اللہ کی ہوگی۔ آج دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر دیتے ہیں، بھائی اس کو انعام بھی دے رہے ہیں، اس کی تعریف کر کے اس کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی انسان کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری تعریفیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ آخرت میں صرف اللہ کی تعریف ہوگی اور اللہ کا حکم چلے گا، للہ الواحد القہار۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، للہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کہا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ تو وہاں پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کی تعریف نہیں چلے گی۔ آخرت میں تعریف ہوگی تو صرف اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ کی ذات حکمت والی ہے، باخبر ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آسمان و زمین میں ہو رہا ہے، ذرے ذرے کی اس کو خبر ہے، ذرے ذرے سے وہ واقف ہے۔ آج انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے کچھ کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں ہے، انسانوں کو نہیں پتہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ انسان نے مرنے کے بعد جواب اللہ کو دینا ہے، حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے اللہ کی تعریف جو ہے کرے، اور اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ انسان کی جو زندگی ایک کتاب کی شکل میں ہے، اس کتاب کے پہلے ورق پر زندگی ہے اور آخری ورق پر موت ہے، اور درمیان کے صفحات خالی ہیں، اور انسان کو کہا ہے کہ اپنی زندگی گزار کر ان صفحات کو بھرنا ہے۔
اور ایسے بھرنا ہے، ایسے فل کرنا ہے کہ کل یہ کتاب رب العالمین کے سامنے جب کھلے تو انسان کو اس وقت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، انسان کو اس وقت شرمندگی سے جو ہے آنکھیں نہ جھکانی پڑ جائے۔ تو ایسے اس کتاب کو بھرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ کتاب دیکھ کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جائے اور اس کو سرخرو فرما دیا جائے اور اس کی تعریفیں ہونے لگے۔ تو یہ ہے انسان کی کامیابی، یہ ہے انسان کی زندگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہی آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آج انسان سے ایک ملک نہیں چلتا، آج حکومت نہیں چلتی، اس کے لیے بھی بڑے پھڈے اور بڑی رفڑے اور بڑی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو رب العالمین تو وہ ہے کہ جو اکیلا ہی ساری سلطنت کو سنبھالے ہوئے، سارے نظام کو سنبھالے ہوئے، ذرہ برابر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں آتا، ذرہ برابر کوئی سیارہ، کوئی جو ہے کہکشاں، وہ ذرہ برابر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی اور ایک دوسرے میں نہیں ٹکراتی۔ یہ رب العالمین کی جو ہے اس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں۔ زمین کے اندر انسان بیج ڈالتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اس بیج سے کیا اگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین کے اندر مرنے کے بعد انسان جاتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بارش برستی ہے تو اس کا پانی زمین میں جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین کے اندر کیڑے مکوڑے، ہر کیڑے مکوڑے سے اللہ واقف ہے، اور زمین کے اندر جو معدنیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں سب اللہ جانتا ہے۔ اور اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے ذخائر، گیس، پیٹرول اور مٹی کا تیل ہے، یہ بڑے بڑے ذخائر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھ دیے، اس سے بھی اللہ جانتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو زمین کے اندر جو کچھ جا رہا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور زمین کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ کھیتی باڑی ہے، نباتات، جمادات، معدنیات، یہ سب اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، سبزے کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمان سے بارش اترتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی، اور آسمان سے جو ہے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، اور پھر جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ آسمان میں انسان کی روحیں جاتی ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو جو چیز آسمان و زمین میں آتی جاتی ہے، زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو ہے اپنی معدنیات کو اگل دے گی، اور زمین کے اندر جو معدنیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو زمین جو ہے نکال دے گی۔ اور پھر اسی طرح وما يعزب من مثقال ذرة في الارض، زمین کے اندر جو ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة، چھوٹے چھوٹے ذرات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہوا میں جو ذرات اڑ رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اور زمین کے اوپر جو چھوٹی سی چونٹی وہ رینگ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تاریکی کے اندر کوئی چیز ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی ذات واقف ہے۔ اور فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو ہے اپنے خزانے اگلے گی۔
قرب قیامت ایسا ہوگا کہ زمین اپنے خزانوں کو جو ہے اگل دے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات جو ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اور دریائے فرات کی جگہ سے معدنیات نکلیں گی، پہاڑ نکلیں گے، وہاں سے جواہرات نکلیں گے، اور لوگ جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے، لیکن وہاں پر لوگ مارے جائیں گے، ہلاک ہوں گے، صرف ایک آدمی بچے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور پھر فرمایا کہ لوگ اس سے بھی نہیں ڈریں گے کہ اتنے لوگ مرے، پھر بھی نہیں ڈریں گے، پھر بھی لوگ اس کی طرف جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جو آدمی بچے گا ہو سکتا ہے اس میں ہی ہوں۔ اس وجہ سے، اس گمان سے جو ہے وہاں پر لوگ مال حاصل کرنے کے لیے، معدنیات حاصل کرنے کے لیے وہاں دوڑیں گے۔ تو ایسا دور بھی آئے گا، اور اس کی مثال آج کل کے دور میں اگر لے لے، آج اگر کوئی آئل ٹینکر کہیں الٹ جائے، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا اور ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے سب لے کر آ جاتے ہیں کہ بھائی مفت کا پٹرول ہے، مفت کا آئل ہے، سب جمع کرو اور کافی عرصہ گزر جائے گا، سب آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ وہاں پر آگ لگی اور کئی لوگ مارے گئے، اس آگ سے جھلس کر کئی لوگ ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی واقعات ہوئے، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حاصل کرنے والا میں ہی ہوں جو بچ جاؤں۔ تو یہ واقعات آج کے دور میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے اور بہت سارے جواہرات رکھے، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا، لا تأتینا الساعة، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، کہہ دو لتأتینکم، کیوں نہیں آئے گی؟ عالم الغیب، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، تو وہ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہے۔ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے، نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہو۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، آسمان و زمین میں ہو یا لوح محفوظ میں جو کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، سب سے اللہ واقف ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ مغفرت ہے اور باعزت رزق دیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع اس لیے ہے کہ انسان، دنیا میں کئی طرح کے انسان اللہ نے بنائے، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے انسان ہیں، تو ان کا موازنہ ہے کہ بھئی نیک عمل کرو گے تو اس کے بدلے میں قیامت میں اللہ کے ہاں انعام ملے گا، برے اعمال کرو گے تو پھر جہنم ہے، اس کا برا بدلہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کرنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر یہ قیامت نہ ہوتی تو پھر ہر آدمی جو کوئی نیکی کر رہا ہے اس کو کیا پتہ کہ مجھے نیکی کا کیا بدلہ ملنا ہے، جو برے اعمال کر رہا ہے اس کو کیا پتہ مجھے کیا سزا ملنی ہے۔ تو اس کا تو جزا سزا کا کوئی تصور نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا اور ان کے لیے بہترین باعزت رزق اللہ تعالیٰ دیں گے، جنت کی طرح طرح کی نعمتیں، جنت کے پھل، جنت کی نہریں اور جنت کا رزق اس کے لیے ہوگا، اس لیے فرمایا اس کو باعزت رزق ملے گا۔ آج انسان کو باعزت رزق ملے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ذلت والی روزی، کسی سے مانگ کر لینا، کسی سے قرضہ لے کر گزارا کرنا، ذلت اور باتیں سن کر کچھ حاصل کرنا، اس سے اپنا گزارا کرنا۔
لیکن جس کو عزت والا رزق مل جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں باعزت رزق عطا فرما، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ ہوں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا نیک لوگوں کی اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے، ان کو باعزت رزق دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو رزق ملے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کی کہ انہیں ناکام بنائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے کوشش کی کہ اللہ کی آیتوں کو مٹایا جائے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، احکامات کو مٹانے کی کوشش کی، احادیث کو مٹانے کی کوشش کی، رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ کئی سارے تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا قرآن بنا لیا ہے، ہم نے اس میں سے آیتیں تبدیل کی ہیں، ہماری مرضی کی آیتیں نہیں تھیں، جہاد کی آیتیں نکالی ہیں، کفار کے بارے میں جو آیتیں تھیں ان کو نکالا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی۔ انڈیا کے اندر بھی ایک بدبخت آیا، اس نے کہا کہ ہم نے نیا نسخہ نکال لیا ہے اور وہ جلد منظر عام پر آئے گا، اور آج تک نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، اور جس نے بھی بنایا ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کو مٹانے کی، تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہوگا، اس کو ہم ناکام بنا دیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا، ان کے لیے سخت عذاب بھی ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں تو یقینی عذاب ان کے لیے ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور فرمایا اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آیا، قرآن آیا، اس کو ہم حق سمجھتے ہیں، قرآن برحق کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام آیا، برحق ہے، سچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ سب کچھ برحق ہے، سچا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے اور ہر تعریف کا مستحق بھی ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔ وقال الذين كفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ایک دوسرے سے کہنے لگے هل ندلكم على رجل ينبئكم، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے اذا مزقتم كل ممزق، جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اس وقت تمہیں ایک نئے جنم میں آ جاؤ گے، نئے سرے سے تمہیں پیدا کیا جائے گا، نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کفار کہتے تھے کہ محمد کو دیکھو، ہمیں کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ انسان جل جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گا، دیکھو کیسی بات کرتا ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ دیکھو کیسی عجیب بات کرتا ہے۔ تو اس لیے کہتے تھے کہ ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو کہتا ہے دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، دوبارہ بنائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے دوبارہ بنانا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، جو پہلے انسان تھے، پہلے انسان تھے، کوئی انسان کا تصور نہیں تھا، کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے بنایا۔ جب ان کو بنا لیا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ اب تو ہڈیاں بھی ہے، میٹیریل بھی ہے، کچھ اس کے ذرات بھی ہیں مٹی میں، پہلے بن چکا، دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ آج ایک کاریگر گاڑی بناتا ہے، اس کو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لگ جائے، تباہ ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ انسان تباہ ہو جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، دوبارہ اس کے ذرات کو اکٹھا کر کے پھر بنا لے۔ اللہ کے ہاں، اللہ کو یہ قدرت کیا نہیں ہوگی؟ دوبارہ اللہ یقیناً انسان کو پیدا کرے گا اور انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مر کر دوبارہ ایمان کی حالت میں اٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ موت دے تو ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔